بیٹھتا ہے. دیکھیے 4.25 سال ہو گئے احتساب کا نعرہ لگایا, اس کی آڑ میں بدترین انتقام کیا, اور یہ بیانیہ احتساب کا ان کا دم توڑ چکا, اس لیے کہ پاکستان کے اندر ایک بھی جو مقدمہ جو درجنوں کے حساب سے داخل کیے گئے حزب اختلاف کے خلاف, چاہے وہ پی ایم ایل این ہے یا پیپلز پارٹی ہے یا دوسری پارٹیز ہیں, ایک بھی مقدمہ ثبوت کے ساتھ یہ کسی کے خلاف اسٹیبلش نہیں کر سکے. بھائی ذرا خاموشی اختیار کریں, میں ذرا بات کر لوں. اور دوسری بات یہ ہے, میں مریم کو پرابلم ہے, اور دوسری بات, بھائی ذرا بات کرنے دیں یار آپ. اور دوسری بات یہ ہے کہ نیب نیازی گٹھ جوڑ نے آج تک جتنے بڑے بڑے اسکینڈل, اور میں مفروضوں کی بنیاد پر بات کم ہی کرتا ہوں, یہ ٹھوس دلائل کے ساتھ بات کر رہا ہوں کہ آج تک جتنے بھی میگا اسکینڈلز ان 4.25 سالوں میں عمران نیازی کی ناک کے نیچے ہوئے ہیں, کون سا ایک کیس ہے جو کہ نیب کو ریفرنس جس کا کیا گیا؟ ایک بتا دیں. چاہے وہ چینی کا اربوں کا اسکینڈل ہے, چاہے وہ گندم کا اربوں کا اسکینڈل ہے, چاہے وہ ادویات کا اربوں کا اسکینڈل ہے, چاہے وہ گیس کا اربوں کا اسکینڈل ہے, چاہے انتہائی ایفیشنٹ جو پاور پلانٹس بجلی کے منصوبے نواز شریف کے دور میں لگائے گئے تھے, جس کو سستی گیس سے چلانا مقصود تھا, مہنگے ترین تیل اور فرنس آئل سے چلائے گئے, اور بجلی انتہائی مہنگی قیمتوں پر بنائی گئی. وہ اسکینڈلز کہاں گئے؟ اور کتنی مرتبہ انہوں نے کہا کہ ہم کمیشن بنا دیا ہے, یہ ہوگا وہ ہوگا. بی آر ٹی پشاور لے لیں, آپ معلم جبہ لے لیں, آپ ہیلی کاپٹر لے لیں, ایک اسکینڈل بتا دیں جو کہ انہوں نے جس کی تحقیق کی ہو اور نیب کو بھجوایا ہو. لہذا یہ احتساب مکمل طور پر فراڈ تھا, یہ بدترین انتقام تھا. پھر لندن کی, برطانیہ کی جو مشہور زمانہ جو کرائمز ایجنسی ہے, نیشنل کرائمز ایجنسی, اس کو کتنے دھوم سے انہوں نے ہزاروں پیپرز پر مبنی ان کو کاغذات بھجوائے, بنڈلز بھجوائے. 2.25 سال انہوں نے تحقیق کی میرے خلاف اور میرے بیٹے کے خلاف, اور دنیا بھر میں ثبوتوں کے لیے انہوں نے کاوشیں کی. وہ ان کا, میں نہیں کہہ رہا, لندن کی عدالت کے ڈاکومنٹس اس کی پکار کی گواہی دے رہے ہیں. برطانیہ میں پورے جو جہاں پر یس بینک پہ میرے اثاثے تھے یا پراپرٹی تھی, 15 سال پیچھے گئے, 15 ایئرز. سوئٹزرلینڈ گئے, دبئی گئے, اور نہ جانے کہاں کہاں آف شور کمپنی پہ گئے. بالآخر 2.25 سال بعد انہوں نے کہا کہ کوئی کچھ نہیں ملا, اور عدالت میں کہا کہ ہم اس کو ڈراپ کر رہے ہیں. اب عمران خان یہ کہہ رہے ہیں کہ بین الاقوامی سازش ہوئی ہے, اور میں تو ان کی, یقین کریں, تقریر سنتا نہیں, اس لیے کہ اس قوم کو انہوں نے جس طریقے سے ان کے ذہن کو پوائزن کرنے کی کوشش کی ہے, معاشرے کو جس طرح انہوں نے ریڈیکلائز کرنے کی کوشش کی ہے, اور گالی گلوچ اور دشنام ترازی کو آرڈر آف دا ڈے بنا دیا ہے. میں اس شخص کی تقریر نہیں سنتا, یقین کریں, لیکن ظاہر ہے کہ
جب میں ایک لیڈر دی اپوزیشن ہوں مجھے پھر انفارمیشن میں لے لیتا ہوں. اب کل جو انہوں نے کہا کہ یہ کیا مغرب کے خلاف یا سپر پاور کے خلاف شہباز شریف بات کرے گا یا نواز شریف, ان کو تو اربوں روپے کے ان کے باہر اکاؤنٹس پڑے ہیں. آپ کو شرم آنی چاہیے عمران نیازی, اپنے گربا میں آپ جھانکیں کہ اتنے 4.25 سال کے بدترین انتقام کے بعد ان دا نیم آف اکاؤنٹیبلٹی پاکستان کے اندر اور پاکستان کے باہر ایک دھیلا نواز شریف اور ان کی فیملی کے خلاف آپ کو نہیں ملا, ایک دھیلا میرے خلاف آپ کو نہیں ملا. اور آج بھی آپ کو احساس نہیں ہوتا, ذرا بھی آپ کو خیال نہیں آتا کہ کہتے ہیں ان کے اربوں روپے کے اکاؤنٹس باہر پڑے تو لے آتے نا, قوم کو بتا دیتے. اور پھر یہ کہنا کہ ڈرون ہم لوگ کو میں نے رکوایا اور نواز شریف نے اس کے بارے میں کچھ نہیں کیا, یہ میں سمجھتا ہوں کہ تاریخ کو مسخ کرنے کے مترادف ہے. نواز شریف آن ریکارڈ ہیں, امریکہ کی ایڈمنسٹریشن نے جب بھی ان کی ملاقاتیں ہوئی ہائیسٹ لیول پر, انہوں نے ڈرونز کے اوپر اپنا پورا مقدمہ لڑا اور بتایا کہ یہ پاکستان کے اندر جو اپنا ہماری سرحدوں پر ڈرونز پڑتے ہیں یہ اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی. اور اس کی میں نہیں کہہ رہا, یہ ریکارڈ خود اس کا ثبوت موجود ہے ریکارڈ کے حوالے سے. اور اس کے علاوہ عمران نیازی نے جب پریزیڈنٹ ٹرمپ سے ملاقات کی تھی, میں اس کی تصویر بھی آپ کو پیش کر دیتا ہوں. کیا کہا تھا کہ وہ ایگزیکٹ ورڈ تو نہیں لیکن میں ایک خلاصہ پیش کر رہا ہوں. we have long standing relationship between Pakistan and United States. They in a span over more than 7 decades. اور بڑے اچھے الفاظ میں یہ باتیں کی پریزیڈنٹ ٹرمپ سے. اور پھر اس کے بعد کہا کہ میں ایک دوسرا ورلڈ کپ لے کے آ رہا ہوں. کہاں وہ دوسرا ورلڈ کپ اور کہاں آج یعنی بدترین خارجہ پالیسی کے نتیجے میں ہمارے جو تعلقات ہیں یعنی دنیا کی گلوبل پاورز سے اور ہمارے دوست ممالک سے, مسلم ممالک سے, اس کا اس شخص نے اس کا بیڑا غرق کر دیا ہے بالکل. اور اس کے علاوہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ چائنا, سعودی عربیہ اور دوسرے ہمارے ترکی اور دوسرے مسلم ممالک سے ہمارے بہترین تعلقات ہیں. چین ہمیشہ پاکستان کی جو مدد کو آیا, چاہے وہ امن کا زمانہ تھا یا جنگ کا زمانہ تھا. اور اس میں کسی کو کوئی شک نہیں ہونا چاہیے کس نے چین اور سی پیک کے خلاف دشنام ترازی کی. سب سے پہلے پرویز خٹک نے جو اس وقت وزیر اعلیٰ تھے, عمران خان صاحب نے, اپنا ان کے جو اسد عمر سے, اور کتنا جھوٹا پروپیگنڈا کیا کہ یہ تو کوئی انویسٹمنٹ نہیں ہے, یہ تو قرضے ہیں, وہ بھی 8% پہ. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ اس زمانے میں ہم سے یہ پوچھا گیا کہ جناب یہ 8% پہ آپ نے قرضے لیے ہیں. میں آپ کو کوٹ کر دیتا ہوں, ایک میٹنگ میں ہم بیٹھے تھے جس میں اس وقت کے چیف آف آرمی اسٹاف جنرل رحیل نے کہا کہ پرائم منسٹر جی ہم سنتے ہیں کہ یہ تو قرضے ہیں اور وہ بھی 8% پہ. احسن اقبال بھی بیٹھے تھے, میں بھی بیٹھا تھا اور دوسرے منسٹرز بیٹھے تھے. تو احسن اقبال صاحب نے کہا یہ جنرل صاحب یہ کس نے کہہ دیا آپ کو؟ پرائم منسٹر نے یہی کہا. ان کے جی ہمیں یہ بڑا میسو پروپیگنڈا ہے. ان کے جی قرضے نہیں ہیں, اس میں قرضے بھی ہیں اور انویسٹمنٹ بھی ہیں. جتنی بجلی کے پاور پلانٹس ہیں یہ ساری کی ساری چین کی انویسٹمنٹس ہیں, چینی کمپنیوں کی, جس میں ان کا کیپٹل جو ان کا اپنا سرمایہ وہ لگا رہے ہیں. اور ساتھ ہمیشہ آپ جانتے ہیں جب کوئی منصوبہ لگتا ہے اس میں سرمایہ کار اپنی جیب سے بھی پیسہ خرچتا ہے, اس کو کہتے ہیں اس کا اپنا کیپٹل, اپنا اس کا سرمایہ. اور پھر وہ لون بھی لیتا ہے بینک سے. وہ بینک بھی انہوں نے چینی بینکوں سے لون لیے. جس طرح کوئی سرمایہ کار دنیا میں, پاکستان میں, پوری دنیا میں وہ کاروبار کرتا ہے, تو ان کا رسک پروفٹ لاس ان کا, اور وہ انویسٹمنٹس کر رہے ہیں یہ پاور پلانٹ بجلی کے منصوبوں میں. جہاں تک ایسے منصوبے جہاں پر وہ چائنیز لونز ہیں, جس طرح لاہور کا آپ جانتے ہیں
ऑरेंज लाइन اور دوسرے پاکستان میں جو روڈ انفراسٹرکچر کے منصوبے تھے اس کے لیے بتایا گیا کہ یہ 8% نہیں، یہ 2.25% پہ ہیں. تو جنرل راحیل حیران رہ گیا. اچھا، انہوں نے کہا جی ہمیں پریزنٹیشن دیں. پر آپ کو پریزنٹیشن دی گئی اور اس کے بعد پھر اسد عمر، آپ کو یاد ہے وہ جو برطانیہ کا ایک پروگرام ہوتا ہے ویکلی ہارٹ ٹاک، اس میں اسٹیفن سیکر کو انہوں نے کہا کہ نہیں یہ غلط تھا، چین کے جو منصوبے بڑے اچھے اور چین کا جو ہمیں کریڈٹ ملا ہے وہ تو بڑا کمپیٹیٹو ہے، 2% پہ ہے. اب اس طرح یہاں پر بات نہیں رکتی. چین کے اوپر چینی کمپنی کے اوپر کرپشن کے الزامات کرپشن کے لگائے. وہ ملک جو پاکستان کے جس نے ہمیشہ ساتھ دیا اور کہا کہ وہاں پر کرپشن ہوئی، فورنزک آڈٹ کروایا گیا. اور آپ جانتے ہیں کہ خود عمران نیازی نے کہا کہ ملتان میٹرو میں وہ جو یادیو کمپنی تھی یا یاداشت کمپنی تھی، وہ کون سی کمپنی تھی؟ یادیو کمپنی تھی شاید، میں یادیو تھی، کہ $17 ملین جو چینی کمپنی ہے اس کو شہباز شریف وہ فرنٹ کمپنی اور انہوں نے جناب پیسہ باہر بھجوا دیا ہے اپنا پاکستان $17 ملین. اور ایک ٹی وی چینل کے اینکر، میں نام نہیں لیتا، انہوں نے دن رات اس کا وویلا کیا. بالآخر مجھے کہنا پڑا اور مجھے آج بھی الفاظ یاد ہیں، میں نے اس طرح کہا، میں نے کہا کہ پٹ اپ اور شٹ اپ. آج تک اس کا جواب نہیں آیا اس بات کا، آج تک، کیونکہ اس میں ہے کچھ نہیں تھا. وغیرہ یہ مجھے بخشتے، اگر جنہوں نے برطانیہ میں یہ کچھ کیا یہ اپنے مجھے بخشتے. یہ چین اور چینی حکومت سے انہوں نے ہر چیز کا اکاؤنٹ لیا، مگر چینی جو کمپنی اور چینی عوام کو بڑا دکھ ہوا کہ ایک طرف تو ہم پاکستان کے ہم پاکستان کے عوام کے ہم دوست ہیں اور پاکستان کے لیے ہم بہت یہ کچھ کر رہے ہیں، اس کے صلے میں اس کے بدلے میں ہمیں یہ کچھ مل رہا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہے وہ عمران نیازی کا وہ کردار جو کہ ان 4.25 سال میں رہا، جس نے پاکستان کے کاروبار کو، پاکستان کے تعلقات کو بہت نقصان پہنچایا. اور سعودی عرب جو ہمارا مربی ہے، بہت دوست اور ہمارا دوست ہے دل سے، اس نے اس کے بارے میں جس نے ہمیں پاکستان کو ہر برے اور اچھے وقت میں ہمارا ساتھ دیا اور اربوں ڈالر ہمیں دیے اپنا بغیر کسی کنڈیشن کے، اس کے بارے میں کیا کہا؟ نو لیس دین فارن منسٹر آف پاکستان شاہ محمود قریشی، ہم سعودی عرب کے بغیر ہی ہم کشمیر کا مقدمہ لڑ سکتے ہیں. اندازہ کریں، آپ اندازہ کریں. اور اب آ جائیں جو ان کی جو سب سے لیٹسٹ جو انہوں نے زہر اگلا ہے کہ جناب یہ غیر ملکی سازش ہے. او بھائی، غیر ملکی سازش کا آپ کو آج علم ہوا؟ آپ نے جب یہ خط آپ کہتے ہیں 7 تاریخ کو آیا تو 3 ہفتے آپ نے کہاں گزار دیے؟ آپ نے 3 ہفتے کہاں گزار دیے؟ کیوں چپ رہے آپ؟ اور کیوں آپ نے وہ کاغذ لہرایا ایک جلسے میں؟ اور جو ہماری جو نیشنل سیکورٹی جو کاؤنسل ہے اس میں آپ بعد میں گئے. اگر یہ بات تھی تو آپ کو تو فوراً اس کے اوپر واویلا کرنا چاہیے تھا. اور اگلی بات جو بڑی امپورٹنٹ ہے کہ اگر واقعی اوپر آپ نے کل پہلے کہا کہ امریکہ اور اس کے بعد کہا نہیں وہ تو میں امریکہ کی بات نہیں کر رہا تھا، وہ اور بات کر رہا تھا. اندازہ کریں یہ آپ ڈرامہ بازی آپ کس کو دکھا رہے ہیں؟ آپ کوئی اتنے بچے ہیں کہ آپ امریکہ کے نام اپنے اتنی معصومی میں لے گئے اور پھر کہا کہ نہیں امریکہ کو میں نہیں کہہ رہا. اگر یہ بات تھی کہ آپ بین الاقوامی یہ سازش یا ایک ملک کو آپ ذمہ دار ٹھہرا رہے تھے تو پھر OIC کانفرنس میں آپ نے امریکہ کے ڈیلیگیشن کیوں دعوت دی آپ نے؟ اور اس سے بڑھ کر آپ نے جو آپ کے ہمارے جو فارن منسٹر ہیں انہوں نے پھر کیوں یہ کہا کہ یہ بہت اچھا ایک تعلق بنا ہے بٹوین یونائٹڈ اسٹیٹس اینڈ OIC کنٹریز؟ پھر آپ نے کیوں کہا کہ ہم اور پاکستان اور امریکہ اپنے 75 سالہ جو ہمارے سفارتی تعلقات ہیں ان کو اس کو سیلیبریٹ کریں گے؟ کچھ خدا کا خوف کریں. آپ کس کو بے وقوف بنا رہے ہیں؟ ہم جانتے ہیں کہ آپ یہ ایک آخری آپ کا یہ گھٹیا آپ کا بھونڈا آپ کا یہ ہتھکنڈا ہے کہ آپ اپنا چاہتے ہیں کہ جو پارلیمان جہاں پر
الحمدللہ متحدہ اپوزیشن کے کل جو ایک وزیر اعظم کے خلاف عدم اعتماد کی جو اب آ چکی ہے وہ موشن، اس کے حوالے سے جو 172 کی جو نمبر ہے اس سے زیادہ کل پارلیمان میں موجود تھے، اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ انشاءاللہ پرسوں خدا کے فضل و کرم سے آپ کو شکست فاش ہوگی. آپ اب آئینی آپ ایک یعنی جھرلو کے ذریعے آئے، آپ دھاندلی کے ذریعے آئے، مگر ہم نے پارلیمان، قانون اور آئین کا راستہ اپنایا، اور آپ کو اب راس نہیں آ رہا اس لیے کہ شکست فاش آپ کو دیوار پر سامنے لکھی نظر آ رہی ہے. اور اب آپ چاہتے ہیں کہ کبھی دھمکیاں دیتے ہیں، اب پھر آپ دھمکیاں دی آپ کہ میں 1 لاکھ آدمی لاؤں گا، یہ کروں گا. یہ آپ کی ہے جمہوریت پسندی، یہ آپ کی ہے کہ آپ نیا پاکستان دیں گے. میں سمجھتا ہوں کہ ان کا بیانیہ احتساب کا وہ بھی دریا برد ہوا، اور پھر انہوں نے ریاست مدینہ کا جو مقدس نام دن رات لے کر جس طرح انہوں نے ریاست مدینہ کے فلسفے اور وہاں پر ہونے والے عظیم وہ جو ان کے اپنا جو خدمات تھی ان کے الٹ اگر ریاست مدینہ کا نام آپ لیتے ہیں تو یہ کارٹلز نے جو کرپشن کی ہے، بدترین کرپشن، وہ کیوں کی؟ آپ نے اس کا کیا احتساب کیا؟ اور آپ نے اس ملک کے اندر مہنگائی جو تاریخ کے سب سے اونچے درجے پر ہے، غریب آدمی آج یقین کرے کہ ایک وقت کی روٹی کو ترستا ہے. ایک عام گھرانے میں دودھ، شیرخوار بچے کو دودھ نہیں ملتا، اور ایک بیمار ماں کے لیے دوائی نہیں آ سکتی، ایک اپنے ماں باپ اپنے بچوں کو تعلیم نہیں دلوا سکتے. آج سیمنٹ جو ہے آسمانوں پہ باتیں کر رہا ہے، اس کی قیمتیں وہ دگنی ہو چکی ہیں ان 4 سالوں میں. چینی 50 روپے سے 100 روپے جا پہنچی، اپنا آٹا 35 سے 100 روپے پہ جا پہنچا. کس ریاست مدینہ کی کس منہ سے آپ بات کرتے ہیں؟ اور آپ آج قوم کو پھر دھوکہ دینے پہ تل گئے ہیں، اور آپ ایک مذہبی کارڈ کھیلنا چاہتے ہیں. عمران خان نیازی، یہ قوم آپ کو اجازت نہیں دے گی. پرسوں انشاءاللہ آپ کا سیاسی، آپ کا انشاءاللہ پارلیمان میں جمہور اور آئین کے مطابق آپ کا انشاءاللہ سیاسی یہ جو آپ کا ناٹک ہے اس کا خاتمہ ہوگا. اور ہم انشاءاللہ اگر اللہ نے موقع دیا تو میں کوئی یہاں پر بلند و بانگ دعوے نہیں کرنے آیا، لیکن اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرے. ہم اس کے نتیجے میں انشاءاللہ اپنی جانیں لڑائیں گے پاکستان کے عوام کے لیے. جو اپنے مہنگائی نے کچومن نکال دیا ہے اس کو کم کرنے کے لیے اپنی جان لڑائیں گے. باقی اس کے ہاتھ میں ہے. جو غربت ہے اس کو کم کرنے کے لیے اپنی جان لڑائیں گے، باقی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. اور ہسپتال میں دوائیاں اور علاج دوبارہ مفت جاری کریں گے، باقی کامیابی اس مالک کے ہاتھ میں ہے. اور جو 50 لاکھ گھر اور 1 کروڑ نوکریاں، ایک گھر نہیں ملا کسی کو، ایک گھر کے اینٹ نہیں کہیں لگی، اور نوکریاں جو ہیں 1 کروڑ دور کی بات ہے. لاکھوں لوگ جو ان امپلائمنٹ کا جو پول ہے، جو کہنے جو تالاب ہے، اس میں لاکھوں لوگ اور اس تالاب میں بے روزگاری کے اس تالاب میں بیچارے غرق ہو چکے ہیں. اور آپ یہاں پر آپ قوم کو آپ ایک دوسری طرف لے کے جانا چاہتے ہیں. اپنی خارجہ پالیسی، ناکام خارجہ پالیسی، بدترین معاشی پالیسی کی سزا اس قوم کو دینا چاہتے ہیں. یہ نہیں ہوگا. یہ ہیں وہ باتیں جو میں چاہتا تھا کہ آج اس پریس کانفرنس کے ذریعے میں آپ کے کیمرے کے ذریعے آپ کے توسط سے قوم کو میں پہنچاؤں. میں سمجھتا ہوں کہ قوم کو اچھی طرح علم ہے کہ یہ ناٹک اب نہیں چلے گا. تھینک یو. بنا دیں ایک میں سوال میاں صاحب. ہیلو 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 جی جی میں پریس کانفرنس میں بیٹھا ہوں. جی جی وہ جی میں
میں ابھی بات کرتا ہوں اور باقی جو اتحادی جو پارٹیز ہیں ان سے بھی ہم مشاورت کر لیں. مہربانی. تھینک یو ویری مچ. جی خالد محمود صاحب 1 منٹ. جی خالد میاں صاحب کیا جو حکومتی جو اتحاد ہے اس کی جانب سے اور خاص کر جو اداروں کی جانب سے کسی قسم کا آپ کے ارکان پارلیمنٹ کو کوئی تھریٹ ہے؟ کیا کوئی ڈائریکٹ کسی قسم کا کوئی تھریٹ موصول ہوا کہ وہ اپنی وفاداریاں تبدیل کریں یا ان کو روکنے کے لیے جو آج آپ نے ایک خط بھی لکھا تھا انٹیریئر کو، کیا اس کا کوئی جواب آیا آپ کو؟ ابھی تک کسی ہمارے پارٹی کے ممبر کو یا جو اتحادی پارٹیاں جنہوں نے ہمیں جوائن کر لیا ہے کسی کو ابھی تک کوئی اپنا ایسی کال نہیں ملی جس میں کوئی تھریٹ ہو یا یہ کہا کہ آپ یہ کریں یا یہ نہ کریں. رہی بات امن و امان کی تو ہم نے اس حوالے سے ہم نے آج خطوط لکھ دیے ہیں انتظامیہ کو اور پولیس کو کہ اگر عمران نیازی جو کہ اس وقت ملک کے اندر جمہوریت کو وہ کہ نہ رہے بانس نہ بجے بانسری وہ اس روش پر وہ جا رہا ہے اور تل چکا ہے، ہم نے انتظامیہ اور پولیس کو کہا ہے کہ اگر ووٹنگ والے دن سپریم کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں اگر آپ نے عمل نہ کیا تو پھر ہم منسٹر انٹیریئر، سیکرٹری انٹیریئر اور درجہ بدرجہ آئی جی پولیس اسلام آباد کے چیف کمشنر اور ڈپٹی کمشنر جو بھی درجہ بدرجہ ہیں ان سب کو اس کا ذمہ دار ٹھہرائیں گے کہ اگر پرامن ووٹنگ کے لیے ہمارے ممبرز کو ہاؤس میں داخلے کے لیے کہیں رکاوٹ بنی تو پھر سپریم کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں ہم خط لکھ چکے ہیں اور پھر یہ لوگ کٹہرے میں ہوں گے. جی سر پنجاب کا بھی سیشن کا انتقال ہو گیا ہے تو پنجاب میں آپ متحدہ اپوزیشن کی تیاری کس حد تک دیکھتے ہیں اور پنجاب میں کون وزیر اعلیٰ کا امیدوار ہے؟ دیکھیے پہلے ہم سینٹر کی بات کر لیں. یہاں پر متحدہ اپوزیشن نے یہ پاکستان کی تاریخ میں یہ ایک بہت ہی اٹس اے ریئر مومنٹ، ایک ریئر مومنٹ ہے جہاں پر پوری اپوزیشن متحد ہے جس میں پیپلز پارٹی کے آصف علی زرداری صاحب، بلاول بھٹو صاحب، جے یو آئی کے مولانا فضل الرحمان صاحب، پی ایم ایل ایم نے میاں نواز شریف، میں اور میری پارٹی، پھر آپ دیکھیں بی این پی مینگل دیکھیں، آپ جمہوری وطن پارٹی دیکھیں بی این پی مینگل کے سردار اختر مینگل ہیں اور نوابزادہ بھگٹی ہیں، پھر اے این پی کے آپ دیکھیں حیدر ہوتی ہیں، پھر آپ پاکستان قومی موومنٹ متحدہ قومی موومنٹ کے خالد صدیقی صاحب ہیں، پھر آپ دیکھیں جو انڈیپینڈنٹ ہیں اسن بہتانی صاحب ہیں، باپ کے جو خالد مکسی صاحب ہیں. ان سب نے مل کر اپنی ضمیر کے مطابق متحد ہو کر انہوں نے یہ سارا فیصلہ کیا ہے. تو اس کی نظیر پہلے نہیں ملتی کہ اتنا، اور کئی دانے پھینکے گئے کبھی اس طرف سے کبھی اس طرف سے، مگر کسی نے پرواہ نہیں کی. ایک ہی مقصد ہے پاکستان کے 22 کروڑ عوام کا. تو میں اس متحدہ اپوزیشن کی پوری لیڈرشپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ جس اتفاق اور اتحاد کا انہوں نے مظاہرہ کیا ہے، انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اس کی برکت سے انشاءاللہ پرسوں یہاں پر عمران نیازی خان کو شکست فاش ہوگی. پنجاب میں اب پنجاب میں آپ نے بتایا، مجھے ابھی پتہ لگا ہے کہ پنجاب میں انہوں نے اپنا اجلاس تو بلایا 4 بجے ان کا، 5 بجے جو نامنیشن پیپرز داخل کریں. اندازہ کریں کہ یعنی کوئی اتنی کون سی وہ بین الاقوامی سازش ہے جو اب انہوں نے ان کو مجبور کر دیا کہ وہ سازش کو ناکام کرنا اور 20 منٹ میں جو کینڈیڈیٹس ہیں وہ وزارت اعلیٰ کے پنجاب میں اپنے کاغذات داخل کریں. اس سے بڑی دھاندلی اور جھرلو کو ہو سکتا ہے، اس سے بڑی دھاندلی اور جھرلو کو ہو سکتا ہے. اس میں بھی مشاورت ہوگی اپنا پیپلز پارٹی کے ساتھ، جے یو آئی کے ساتھ اور ساتھیوں کے ساتھ. ان کی مشاورت کے ساتھ آج ہم فیصلہ کریں گے.
سر عثمان خان سما ٹی وی سے آپ سر اس وقت پرائم منسٹر کی میٹنگ ہے اور ایک دن رہ گیا درمیان میں. اب میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ میرا خیال ہے 1.5 دن رہ گیا اور ایسے کون سے کی ایریاز ہوں گے 3-4 جو آپ نے فوری طور پر آ کے اسٹیپس لینے ہیں. اور دوسرا سوال یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ آپ کے ڈکشنری میں انتقام کا ورڈ نہیں ہے, تو جو کارٹل نے, جو عمران خان صاحب کے ساتھیوں نے کرپشن کی ہے, کیا آپ بھی آ کے نیب کو پیچھے ان کے لگائیں گے یا عام معافی کا اعلان کیا جائے گا؟ دیکھیں, آپ نے ایک سنجیدہ سوال کیا اور میں سنجیدہ جواب دے رہا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ میں کوئی بڑا بول یہاں نہیں بولنے جا رہا. اللہ سے ڈرنا چاہیے, اس ذات پاک سے. ہم نے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اپنے ادوار میں کرپشن کے خاتمے کا کبھی اعلان نہیں کیا, کبھی اس کے ڈنڈورا نہیں پیٹا. عمران خان کا تو جو مین اسٹیٹ تھا ہی کہ کرپشن کا خاتمہ اور 90 دن کہا, 90 دن میں کرپشن کا خاتمہ کر دوں گا. اور میں وہ باتیں دہرانا نہیں چاہتا جو وہ دن رات کہتے رہے کہ اگر $1 اپنا ڈالر کے مقابلے میں روپیہ قیمت کم ہوتی ہے تو وہ پرائم منسٹر کرپٹ ہے, اگر پیٹرول کی قیمت بڑھتی ہے تو پرائم منسٹر کرپٹ ہے. اور نہ جانے کیا کیا قوم کو بتایا. اور $300 ارب میں $200 ارب $300 ارب باہر پڑا وہ لے کے آئیں گے 90 دن میں کرپشن. ہم نے تو کبھی کوئی ایسا نعرہ نہیں لگایا. لیکن ان ہمارے 2013 سے 18 تک اپنا فیڈرل گورنمنٹ میں اور 2008 سے لے کر 2018 تک 2 ادوار پنجاب میں اس خادم کے گزرے, کیا ایک دھیلے کی کرپشن ہمارے خلاف لے آئے؟ ایک دھیلے کی کرپشن میں نے اس کی ساری تفصیل آپ کو بتا دی. بلکہ نواز شریف کی لیڈرشپ میں باخدا میں بلا خوف تردید کہتا ہوں کہ اربوں خربوں اس قوم کے کھربوں روپے کے جو منصوبے فلاحی اور ترقیاتی خوشحالی کے منصوبے وفاق نے لگائے یا پنجاب میں لگائے, اس میں اربوں روپے کی, کئی سو ارب روپے کی بچت ہوئی. یہ اتنی بڑی یہ سیونگ ہے, اتنا بڑا یہ کارنامہ, کبھی ہم نے بڑھ چڑھ کر کبھی اس کا ڈنڈورا نہیں پیٹا, کیونکہ فیکٹس اسپیک فار دیم سیلفز. ایک بات تو یہ ہے. اب آ جائیں, کیا دیکھیں عام آدمی کے لیے میں اس طرح کہا کہ ہم مل کر متحدہ اپوزیشن, میں اگر انہوں نے مجھے اپنا یہ سونپا ہے اور مہربانی کی تو یہ سب کی یہ متفقہ. آپ دیکھیں, آپ ان کا جواب نہیں دیں گے, مجھے ان کا جواب دیں گے کہ جو متحدہ اپوزیشن کی جو گورنمنٹ انشاءاللہ مارچ وجود میں آئے گی تو ہمارا سب سے پہلا اور جو ایکٹ ہوگا یا فرض کی ادائیگی ہوگی, کس طریقے سے ہم غریب آدمی کی زندگی میں کچھ آسودگی لے کے آئیں, اور اس کی حوالے سے ہم انشاءاللہ جو اقدامات ہم 2-3 اقدامات کریں گے. میں ابھی پریمیچور اس کا اعلان نہیں کرنا چاہتا, جب اللہ تعالیٰ موقع دے گا تو اس کے وقت ہم اعلان کریں گے. اور تمام تر مشکلات کے باوجود کہ قرضوں میں ہماری جو فیوچر جنریشن ہیں ان کا آخری بال بھی جکڑا گیا ہے, کھربوں روپے کے قرضے لیے گئے, اور IMF کے ہم اب اسیر بن چکے ہیں. اور اس طرح یعنی ہمارے جو لونز جہاں سے ہم لیتے ہیں, مغرب سے لیتے ہیں, اپنے لونز لیتے ہیں, پبلک ہم ڈیٹس, ان کو ہم دن رات ان کو کوس رہے ہیں. آپ کی جو سب سے بڑا چنک جو ہے آپ کی ایکسپورٹس کا وہ EU کنٹریز کا اور امریکہ کا ہے, اور EU کنٹریز نے کیا کہا آپ کو, اور آپ آج ان کے خلاف باتیں کر کے تو آپ پاکستان کی جو روٹی ہے آپ اس کو سکیڑنا چاہتے ہیں, پاکستان کی خوشحالی جو ہے آپ اس کو ڈیمیج کرنا چاہتے ہیں. کتنے افسوس کی بات ہے کہ یو وانٹ ٹو کل دیٹ گوز وچ گولڈن ایگز. کتنے افسوس کی بات ہے. تو ہم انشاءاللہ یہ کریں گے, ضرور کریں گے اپنا عام آدمی کا سودی کے اعلان جب وہ موقع آ جائے گا. عمران خان نیازی, ہی از لائک a drowning man, clutching the straw. یعنی وہ جو ہے نا تنکے کو ڈوبتے کو تنکے کا سہارا, اس کی حالت یہ ہے. میں نے اس کو سارا جواب دے دیا آپ کو. آپ اس کو ٹیک اپ کریں گے اور آپ سمجھتے ہیں کہ عسکری قیادت اس حد سے دھوکہ کھا گئی ہے جو ہینڈ اوور ہے؟ مجھے بتائیں, آپ مجھے بتائیں کہ عمران نیازی نے ٹرمپ کو کیا کہا تھا کہ جی یہ ہم وی آر پارٹنرز,
वॉर अगेंस्ट टेरर, आपके इल्म में है, ये मैं नहीं कह रहा, ये उनके अल्फाज है। और पाकिस्तान ने इसके लिए बड़ा साथ दिया और ये किया है। अगर ऐसी बातें होती मुझे बताएं, तो फिर वो खत जो है, अगर ऐसी बात होती तो सामने आती ना बात। अभी जो हुई है अपने सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग, उसका जो एलामिया जारी हुआ है, उसमें तो एक लफ्ज भी नहीं है कि साजिश हुई है। मुझे बता दें, वेयर इज द वर्ड साजिश देयर, बता देना मुझे आप। और फिर 3 हफ्ते लगाना और फिर फॉरेन मिनिस्टर का वेलकम करना कि जी OIC कंट्री और अमेरिका के ताल्लुकात हम बढ़ाएंगे, और जो 75 साल जो हमारे जो सफारती ताल्लुकात उसको सेलिब्रेट करेंगे। कहाँ ये बातें और कहाँ आनंद फान यू टर्न और कहा जी कि हमारे खिलाफ साजिश हो रही है। कितनी अफसोस की बात है। मियां साहब ये फरमाइएगा कि इस खत के साथ पूरी अपोजिशन को प्राइम मिनिस्टर ने लिंक किया है और आपके पूरी अपोजिशन और उसका खत को लिंक किया है। फिर उन्होंने इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है उसके ऊपर भी बात की कि वो खुद मुख्तार है। आपने समझते हैं कि जो हमारी जो कश्मीर की पॉलिसी है या हमारे रियासती इदारों की जो पॉलिसी है वो इसके ऊपर अफेक्ट होगी? देखेंगे, इंडिया की फॉरेन पॉलिसी को वो इतनी तारीफ कर रहे हैं आजकल कि इतने गर्विदा हो गए हैं मोदी सरकार के, कहा कि वो न्यूट्रल होके उन्होंने जनाब बहुत जबरदस्त फॉरेन पॉलिसी बनाई है। इंडिया के हवाले से न्यूट्रल की वो कुछ तशरीह करते हैं और अपनों के बारे में न्यूट्रल की वो कुछ तशरीह करते हैं। ये है उनके जहन की जो इख्तरा, ये वो शार्प कॉन्ट्रडिक्शन है उनकी, जो कि उनको चैन से नहीं बैठने देती। और दूसरी बात जो आपने सवाल किया था, उसका ये जवाब ये है कि ये हमारे लिए एक रास्ते में जो नहीं होते वो बूबी ट्रैप्स वो बिछाए गए हैं, वो माइंस बिछाई गई हैं, उनको एक एक करके हमें हटाना होगा और अपना रास्ता साफ करना होगा। ये बड़ा कठिन मरहला है। आपको बताएं कि शहबाज शरीफ अपोजिशन रहनुमा इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि मौजूदा हुकूमत जो काम कर रही है वो सबको